گمراہی کا بنیادی سبب قیامت سے بے بہرا اور بے خبر ہو جانا۔ قرآن نے تشخیص کی ہے اس مرض کی کہ اتنی سادہ حقیقت اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، پھر لوگ جو ہیں وہ کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، عمرے بھی کیے جا رہے ہیں، اور دکان پہ جاؤ تو ڈنڈی مارنے سے بھی باز نہیں آتے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ فرمایا انہیں آخرت پہ یقین نہیں رہا، اور جسے آخرت پہ یقین نہ رہے فضائل اس کی تباہی ہے، وہ نہیں بچتا، وائے ہے اس پر، اسے اجڑا ہوا سمجھو، برباد ہو گیا جسے آخرت پر یقین نہ رہا۔ تو ہماری بے راہ روی کا بنیادی سبب آخرت پر یقین میں کمزوری ہے۔ آخرت میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں، ہر ایک جا رہا ہے، ہر آنے والا جائے گا، اللہ کے روبرو سب نے پیش ہونا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لو۔ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی فرصت باقی ہے۔ کوئی لمحہ دنیاوی حیات کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے، اور وہ بڑا کریم ہے، اس نے آسان سی بات کہی ہے کہ کہیں بھی جا چکے ہو، خلوص سے دل سے توبہ کر کے واپس آ جاؤ، میں سب خطائیں معاف کر دوں گا۔ نہ صرف معاف کروں گا، خطائیں معاف کر کے نیکیوں کا ثواب لکھ دوں گا گناہوں کی جگہ۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، انہوں نے گناہ کیے ہیں، اللہ توبہ کے پانی میں دھو کر انہیں نیکیاں بنا کر ان کا ثواب دے دے گا، لیکن کوئی توبہ کرے تو صحیح۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، زندگی کا آسان راستہ اختیار کرو، اس دنیا میں بھی عزت ہے، برزخ میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ پاک مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یار تو میں بھی چوپڑ لی کہ تو چھوڑ چلا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔